بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کو بتائیں گے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زندگی اور ان کی زندگی سے متعلق فضائل اور شہادت۔ برادران اسلام، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب تعالیٰ نے بے پناہ خوبیوں سے نوازا تھا۔ جب سے آپ نے اسلام قبول کیا تب سے لے کر تا دم وفات ساری کی ساری زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی۔ آپ نیکی کے کاموں میں بہت آگے ہوتے، کبھی کوئی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی ضرورت ہوتی تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صف اول میں کھڑے نظر آتے۔ معاملہ جہاد کا ہو تب بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر مجاہدین کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ وہی عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے مسجد نبوی کی توسیع کی۔ جامع القرآن بھی آپ ہی ہیں۔ آپ ہی جنگوں میں جانے والے مجاہدین کے لیے زاد راہ تیار کرتے۔ مسلمانوں کے لیے مدینے میں میٹھے پانی کا انتظام بھی آپ ہی نے فرمایا۔ آپ ایسے حیادار تھے کہ اس دنیا نے آپ جیسا حیادار کوئی نہیں دیکھا تھا۔ اب شروع کرتے ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و امتیازات۔ ابو بکر و عمر کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر آتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر کسی کو نہیں قرار دیتے تھے۔ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو، پھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر ہم کوئی بحث نہیں کرتے تھے اور کسی کو ایک دوسرے پر فضیلت نہیں دیتے تھے۔ صحیح البخاری 3697۔ اسی فضیلت کے اوپر ایک واقعہ یہاں ہم آپ کو بتاتے چلیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ آپ کو اپنی زندگی ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہید کے لقب سے یاد کیا، اور یہ پیشن گوئی بھی تھی کہ آپ کو شہید کیا جائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد کے پہاڑ پر چڑھے تو وہ حرکت کرنے لگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احد تو تھم جا، تمہارے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ نبی یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صدیق یعنی کہ ابو بکر صدیق، اور 2 شہید یعنی کہ حضرت عثمان اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی حیادار آدمی تھے۔ ان جیسی حیا کسی اور کے اندر نہ تھی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ہمارے حجرے میں آنے کی اجازت طلب کی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ آپ نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی حالت میں اندر آنے کی اجازت دی۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بات کی، پھر چلے گئے۔ ان کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی اسی حالت میں اندر آنے کی اجازت دے دی۔ انہوں نے بھی اپنا کام پوچھا، اپنا معاملہ دریافت کیا اور پھر چلے گئے۔ پھر اسی طرح ایک مرتبہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے حجرے میں آنے کی اجازت طلب کی۔ اس وقت بھی آپ حضرت عائشہ کی چادر میں تھے، تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور سیدہ عائشہ سے بھی کہا کہ اپنے کپڑے اپنے اوپر اکٹھے کر لو۔ پھر سیدنا عثمان جس کام کے لیے آئے تھے وہ کیا، اور جو پوچھنا تھا وہ پوچھا اور واپس چلے گئے۔ اس پر سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، کیا وجہ ہے کہ میں نے آپ کو نہیں دیکھا کہ آپ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے اس طرح ہڑبڑا کر نہ اٹھے جس طرح عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اٹھے؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان انتہائی حیادار ہیں، مجھے ڈر تھا کہ میں نے اسی حالت میں ان کو آنے کی اجازت دے دی تو وہ اپنی ضرورت کے بارے میں مجھ سے کچھ بھی دریافت نہ کر سکیں گے اور شرما کر واپس چلے جائیں گے۔ صحیح البخاری 2402 میں یہ حدیث بیان کی جاتی ہے۔ ناظرین کرام، حضرت عثمان بن عفان کے حیا پر ایک اور حدیث بیان کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے، ان کی پنڈلیاں قدرے کھلی ہوئی تھیں۔ اتنے میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت میں اجازت دے دی اور باتیں کرتے رہے۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی تو انہیں بھی اسی حالت میں اجازت دے دی اور باتیں کرتے رہے۔ پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئے اور کپڑے برابر کر لیے۔ پھر وہ آئے اور باتیں کی۔ اس حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ وہ تینوں ایک ہی دن آئے تھے یا پھر الگ الگ، لیکن جب وہ لوگ چلے گئے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ اے نبی،
جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خیال نہ کیا۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خیال نہ کیا۔ پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے تمام کپڑے درست کر لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے صحیح مسلم 2401 میں۔ واہ قربان جاؤں عثمان تیری عظمت پر، تیرے جیسا حیادار تجھ سے قبل کبھی نہیں دیکھا گیا۔ بھائیو، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے لیے شاید یہی روایت کافی ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے حیا کرتے تھے، اور اللہ کے فرشتے بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حیا کرتے تھے۔ اللہ پاک ہم سب کو حیادار بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، اسی طرح کاتب وحی ہونے کا اعزاز بھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاہتا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ وفادار صحابی تھے جو کسی موقع پر پیچھے نہیں رہے۔ اگر اسلام کو مالی ضرورت پڑی تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صف اول میں کھڑے نظر آئے، اگر جان کی ضرورت پڑی تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر نظر آئے۔ اسی طرح شروع اسلام میں جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، بہت تھوڑے لوگ تھے جو لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان چند لوگوں میں شامل تھے جو لکھنے اور پڑھنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ حضرت عثمان نے اپنی یہ صلاحیت بھی دین کے لیے وقف کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کو لکھنا شروع کر دیا، اور سورہ حجرات سے لے کر آخری سورت تک سب سے پہلے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے وحی لکھی۔ امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب محاصرہ کر لیا گیا، کئی دن تک آپ کا محاصرہ جاری رہا، اور آپ اپنا زیادہ تر وقت قرآن مجید کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ جب آپ کو شہید کرنے کے لیے ایک بدبخت گھر میں داخل ہوا، آپ کے ہاتھ کے اوپر وار کیا، آپ کے ہاتھ کا کچھ حصہ کٹ گیا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اما واللہ انہا لأول کف خط عت المفصل، سن لے اللہ کی قسم، یہی وہ ہاتھ ہے جس نے سب سے پہلے مفصل صورتوں سورہ حجرات سے آخر تک قرآن مجید کو لکھا تھا۔ ناظرین کرام، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان کو بئر روما کی خریداری پر جنت کی بشارت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو وہاں پینے کے پانی کی قلت تھی۔ پورے شہر میں میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں تھا جسے بئر روما کہا جاتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی بئر روما خریدے گا، اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا۔ ابو عبد الرحمن السلمی فرماتے ہیں کہ جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا محاصرہ کیا گیا تو انہوں نے اپنے گھر کے اوپر سے ان کی طرف جھانک کر دیکھا اور ان باغیوں سے فرمایا، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، اور یہ قسم صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو دیتا ہوں، کیا تم نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے روما کا کنواں کھودا یعنی اسے خرید کر وقف کیا تو اس کے لیے جنت ہے، تو میں نے اسے کھودا تھا یعنی اسے میں نے وقف کیا تھا۔ یہ حدیث صحیح بخاری 2778 میں بیان کی جاتی ہے۔ اسی طرح مسجد نبوی کی توسیع کا اعزاز بھی آپ کو جاتا ہے۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے لیے مسجد کا ہونا بہت ضروری تھا۔ ابتدائی طور پر تھوڑی سی زمین مسجد کے لیے خریدی گئی، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر تعمیر کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ وہیں نماز پڑھتے، وہیں باز اور ارشاد ہوتا، ایوان عدل پر بھی وہیں تھا، وہیں پر مجاہدہ ہوتا، مجاہدین کے دستے بھی یہیں سے روانہ ہوتے، فوجی تربیت کا مرکز بھی اسی مسجد سے ہوتا۔ ان سب کے بعد مسجد تنگی و دامہ کی شکایت کرنے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان اعلان کیا کہ جو ساتھ والی زمین خرید کر مسجد میں شامل کرے گا، اللہ اسے اجر عطا فرمائے گا۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ کام بھی سر انجام دیا، جسے محاصرے والے دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص فلاں خاندان کا کھلیان خریدے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا؟ تو میں نے اس جگہ کو 20 یا 25,000 درہم کے عوض خرید کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے اسے خرید لیا ہے۔ تو آپ نے اس پر فرمایا، اس جگہ کو ہماری مسجد میں ملا دو اور اس کا اجر تمہارے لیے ہے۔ تو سب نے کہا، ہاں اللہ کی قسم، آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ اس حدیث کو بیان کیا جاتا ہے صحیح ابن حیان 6920 میں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو عثمان رضی اللہ عنہ کا ہاتھ قرار دیا۔ یہ بھی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے کہ بیعت رضوان کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ نیچے رکھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر
اپنے ہاتھ رکھتے گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ کے اوپر اپنا دوسرا ہاتھ بھی رکھتے ہوئے فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ ھذہ ید عثمان، یہ حدیث بیان کی جاتی ہے صحیح بخاری 4066 میں۔ اس کے ساتھ ہی ہم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی فضیلت پر پہلا حصہ ختم کرتے ہیں اور جلد ہی ملتے ہیں اس کے دوسرے حصے کے ساتھ۔ اختتام۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ۔ اگر آپ لوگ بھی دین اسلام کی نشر و اشاعت کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ جزاک اللہ۔